شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے سبھی معزز ناظرین کو میں اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں، اور آج میں نے اسٹوری بالکل ویری ارلی مارننگ ریکارڈ کی ہے، رات کو میں نے نہیں کی۔ آج ایک ایسی اسٹوری شیئر کرنے لگی ہوں آپ سے جو کہ بالکل وہ کہتے ہیں کہ سچ پہ مبنی ہے۔ میرے ان لسنرز نے یہ بتایا کہ وہ میرے اسٹوری لسنر بھی ہیں اور آج انہوں نے اسٹوری سینڈ بھی کی ہے۔ ان کی زندگی میں ایک پرسرار واقعہ پیش آیا۔ واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ چھوٹا سا ہے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ سردیوں کی راتیں تھیں اور میں اپنی جاب سے واپس آ رہا تھا۔ میرے حالات تب اتنے خراب تھے کہ میرے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ سائیکل بھی نہیں تھا، نہ موٹر بائک تھا نہ سائیکل تھا۔ تو ابھی میں نے جاب سٹارٹ ہی کی تھی، اور اس جاب کے سٹارٹ کرنے کے بعد ہی کچھ عرصے کے بعد مجھے موٹر بائک مل گیا، لیکن وہ جو 2 سے 3 ماہ کے عرصے میں جو کہ میں پیدل آتا تھا سردیوں میں، میرے پاس موٹر بائک نہیں تھا۔ میرے باس نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہم تمہیں موٹر بائک لے دیں گے، لیکن پہلے ہم تمہارا کام دیکھیں گے، اسی کے بعد ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، جہاں کام کیا جاتا ہے وہاں کے کچھ نظام ہوتے ہیں، رولز ہوتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے بھی جاب اچھی لگی تھی۔ میں جس راستے سے گزر کے آتا تھا وہ کافی سنسان راستہ تھا، اور پرانا قبرستان بھی اس راستے میں تھا۔ ادھر سے گزر کے ہی میں اپنے گھر کی طرف آتا تھا۔ میرے گھر کی طرف آنے کے لیے 2 گاؤں کے راستے جاتے تھے۔ میں ان گاؤں کے نیم مینشن نہیں کرنا چاہتا، میں سرگودا سے تعلق رکھتا ہوں۔ ایک سڑک دوسرے گاؤں کی طرف جاتی تھی اور ایک سڑک دوسرے گاؤں کی طرف۔ درمیان میں ہم لوگوں کے گھر کا راستہ تھا، اور شروع میں ایک پرانا قبرستان تھا۔ یہ چیز ویسے اتنی ہانٹڈ ہے، لیکن اس کو عام روٹین میں سوچا نہ جائے تو یہ ہانٹڈ نہیں لگتی، کیونکہ انسان کے ذہن میں 100 پریشانیاں ہوتی ہیں۔ میں اپنی دھن میں چلتا آ رہا تھا۔ تقریباً رات 8:30 بجے کا ٹائم تھا، لیٹ نائٹ بھی نہیں تھا بہت، لیکن سردیوں کی راتیں اتنی چھوٹی اور ٹھنڈی ہوتی ہیں، لوگ جلدی سے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ میں نے جیسے ہی قبرستان کو کراس کیا اور آگے کی طرف آیا تو راستے میں مالٹوں کا بہت بڑا باغ بھی تھا، اور اندر سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں مجھے بہت زیادہ ڈرا رہی تھیں۔ میرا دماغ اچانک سے اس طرف چلا گیا کہ شاید کوئی غیر مری مخلوق میرے سامنے نہ آ جائے۔ جیسے کتے بول رہے تھے، ان کی آوازیں ایسے لگتے تھے کہ جیسے کوئی عورت رو رہی ہو۔ میں اسی کشمکش میں گزرتا ہوا، جیسے ہی مالٹوں کے اس باغ کو کراس کر کے آگے کی طرف جانے لگا، میں بالکل مالٹے کے جو باغ ہے اس کے ساتھ ایک فٹ پاتھ جاتا تھا، اور اس کے اوپر چلتا ہوا آ رہا تھا، اور نیچے کی طرف وہ باغ تھا مالٹوں کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اچانک سے مجھے لگا کہ میرے پیروں کے ساتھ کوئی چیز لپٹی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید کسی درخت کی شاخ ہے، کیونکہ درخت بھی بہت زیادہ تھے ادھر، اور وہ ہے۔ میں نے جب اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی اور غور سے دیکھا تو میرے پیروں کے ساتھ 2 ہاتھ تھے، اور جیسے میں نے ٹارچ کو زیادہ قریب کیا تو ایک عورت میرے پیروں کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ وہ عورت اتنی خوفناک تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور وہ جو مالٹے کے باغ تھے جہاں پر وہ ان کے درخت تھے مالٹوں کے، وہاں پر وہ عورت ادھر سے نکلی۔ میری چیخیں سننے والا کوئی بھی نہیں تھا، میری آواز میرے ہی گلے میں دب کے رہ گئی تھی۔ اچانک سے مجھے آیت الکرسی یاد آئی، اور میں نے آیت الکرسی پڑھی تو وہ عورت میرے پیروں سے پیچھے ہٹ گئی، اور میری آنکھوں کے سامنے میری ٹارچ جل رہی تھی موبائل کی۔ وہ سارا منظر ایک خواب کی طرح تھا، اور میں نے کیا دیکھا کہ وہ رینگتی ہوئی اسی مالٹے کے باغ کے اندر چلی گئی۔ میں نے یہ سارا منظر ایسے دیکھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، میں خود کو ہلا رہا تھا۔ آخر یہ کیا چیز ہے؟ لیکن وہ جو بھی مخلوق تھی وہ بہت خوفناک تھی، اتنی پرسرار تھی کہ میں اس راستے سے دوبارہ اس جاب کی طرف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب میں 2-3 دن جاب پر نہیں گیا تو میرے باس کی مجھے کال آئی، اور اس نے مجھے کہا کہ تم اتنے دن سے کیوں نہیں آئے؟ میں نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور میں آئندہ اس جاب پر نہیں آ سکتا۔ پھر انہوں نے جو بائک مجھے 3 ماہ بعد دینی تھی میرے کام کی وجہ سے، وہ موٹر بائک انہوں نے مجھے جلدی دے دی، اور اس طرح میں اپنی جاب پر جاتا رہا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے وہ جاب بھی چھوڑ دی، کیونکہ وہاں پر بہت لیٹ نائٹ تک کام کرنا پڑتا تھا،
اور ہم لوگوں کے گھر کا راستہ بہت ہانٹیڈ اور پرسرار ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو میری امی ہے، یعنی جو ان کی امی ہے جن کی یہ سٹوری ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں پر ایک پرسرار عورت کو بھٹکتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ وہ مختلف عورتوں کے روپ میں آتی ہے اور جیسے کسی کے قریب آتی ہے تو وہ اپنا روپ بدل لیتی ہے۔ اسی طرح ایک لڑکی کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا، وہ بھی رات کے ٹائم کہیں گھر سے باہر نکلی ہوگی کسی کے گھر جانے کے لیے، تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک برقع پوش عورت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، اور اس نے دیکھا کہ نارمل وے میں وہ بھی روڈ سے گزر رہی ہے جیسے باقی لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اپنی دھن میں اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ وہ برقع پوش عورت اس کو روڈ پہ نظر آئی، اور جیسے اس نے اپنی گلی ٹرن کی اور وہ اپنے گھر کی طرف تھوڑے ہی قدم کے فاصلے پر تھی، اس کو اپنے پیچھے آواز آئی قدموں کی۔ گلی سنسان تھی، رات کا ٹائم تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت، وہی عورت جو کہ روڈ پہ اس کے پیچھے تھی، اب وہ بالکل اس کے گھر کے قریب آ گئی ہے، اور اس کے ہاتھ بالکل اس کی گردن کے اوپر تھے، اور وہ اس کو بالکل نوچنے لگی تھی۔ تو اس نے جلدی سے بھاگ کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، کیونکہ وہ بالکل اپنے گھر کے قریب تھی۔ یہ واقعہ بھی ہم لوگوں کے اس علاقے میں بہت مشہور ہوا، اور اس کے بعد میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ میں نے سب کو بتایا کہ مالٹوں کے باغ کے اندر سے وہ پرسرار عورت میں نے دیکھی، کیونکہ ہم لوگوں کا گھر گاؤں کے اندر ہے۔ گاؤں کے دو راستے، دو گاؤں کی طرف جاتے ہیں، اور یہ راستہ جو کہ جس پہ ہم آتے ہیں وہ اس راستے کی طرف، وہاں پر یہ پرسرار مخلوق پائی جاتی ہے۔ گاؤں کے راستوں میں اب بھی یہ مخلوقات پائی جاتی ہیں لسنرز، یہ ہوتی ہیں۔ یہ ایک واقعہ تھا میرے لسنر کا، جو کہ انہوں نے اپنا نیم تو مینشن نہیں کیا، اور یہ ان کی سٹوری تھی۔ گاؤں کے راستے ابھی بھی پرسرار ہے، غیر آباد علاقوں میں جو گھر بنائے جاتے ہیں وہاں پر یہ مخلوقات بالکل ہوتی ہیں، اور ان کے وجود سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف، جو کہ فرقان نے شیئر کی۔ فرقان کہتے ہیں کہ ایک ایسی مخلوق جس کو آپ رینگتے ہوئے دیکھیں اور رات کے اندھیرے میں دیکھیں، اور وہ ہو بھی بالکل آپ کے کمرے کے اندر، اچانک وہ مخلوق غائب ہو جائے تو آپ کو کیا محسوس ہوگا۔ اسی طرح کا واقعہ ایک میرے ساتھ بھی پیش آیا۔ میں نے آپ کے ساتھ نانا جی کی سٹوریز شیئر کی، آج میں اپنا ایک شارٹ سا واقعہ شیئر کروں گا۔ میں جس روم میں سوتا تھا، ہمارے گھر کا وہ روم کافی پرسرار تھا، اس میں بکس پڑھی ہوتی تھی، اور مجھے یہ بکس ریڈ کرنے کا بہت شوق ہے۔ ادھر ایک صوفہ کم بیڈ بھی پڑا ہوا ہے جس پہ میں لیٹ کر اپنی بکس ریڈ کرتا تھا، اور اکثر وہیں پہ سو جاتا تھا۔ امی مجھے آ کر جگاتی تھی اور میں اپنے روم میں چلا جاتا تھا۔ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، اور واقعہ اس طرح ہوا کہ جب میں نے اس روم میں ریگولرلی جانا شروع کر دیا تو مجھے ایک بچی نظر آتی تھی جو کہ دیوار کے اندر سے رینگتی ہوئی نکلتی تھی۔ خوفناک پرسرار وہ بچی بالکل میرے منہ کے آگے آ جاتی تھی، اور میں اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتا تھا کہ یہ مخلوق کیا ہے۔ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں دیتی تھی، اور پھر چند ہی لمحوں میں جب مجھے کوئی بلانے کے لیے آتا تھا تو وہ مخلوق غائب ہو جاتی تھی۔ اسی طرح ایک دفعہ میں ادھر سو گیا، اور میں ادھر سے باز نہیں آتا تھا اس روم میں جانے سے۔ میں سو گیا، اور سونے کے بعد میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ مجھے کسی نے اٹھایا۔ جیسے مجھے کسی نے اٹھایا تو اس دفعہ اس بچی کے ساتھ دو لوگ اور بھی تھے، جن میں ایک عورت اور ایک مرد تھا۔ وہ عورت اور مرد مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ روم ہمارا ہے، کافی عرصے سے یہ روم بالکل بند رہا ہے، ادھر کوئی ہمیں تنگ نہیں کرتا تھا، تم نے اس روم میں روز آنا شروع کر دیا ہے، ہم تمہیں کوئی نقصان دیے بنا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس روم میں ہماری اماج کا ہے، ہم ادھر رہتے ہیں، ہمارا ادھر ٹھکانہ ہے اور ادھر بسیرا ہے، اور یہ بچی جس کو تم دیکھتے ہو روز، یہ ہماری ہی بچی ہے۔ ہم نے سوچا کہ شاید تم اس کو دیکھ کر ڈر جاؤ گے اور ادھر آنا چھوڑ دو گے، لیکن تم نے ادھر آنا نہیں چھوڑا، اور جس کی وجہ سے آج ہم تمہارے سامنے آئے ہیں۔ اس کمرے میں آج کے بعد دوبارہ کبھی نہ آنا۔ یہ بات سن کر میں جو ایک دم سکتے کی حالت میں تھا، میرا سکتہ ٹوٹ گیا جب میری امی اندر آئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، خوف کے مارے مجھے کچھ ہوش نہیں تھی کہ میرے ساتھ بنا کیا ہے۔ وہ جلدی سے مجھے اس کمرے سے باہر لے کر گئیں، ابو بھی آ گئے، انہوں نے مجھے دم وغیرہ کیا اور کہا کہ بیٹا کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے ساری بات بتائی، انہوں نے میری بات پہ یقین کیا، اور اس کے بعد ہمارے گھر میں ایک اللہ والے تھے، وہ کافی نظر رکھتے تھے، ان کو لایا گیا اور انہوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کے اس کمرے کے اندر ایک پرسرار مخلوق کا بسیرا ہے جو کہ اسی روم میں رہتے ہیں، آپ سے بھی کئی سالوں پہلے، جب یہ گھر آباد بھی نہیں ہوا تھا، بنا بھی نہیں تھا۔ تو بہتر ہے کہ آپ اس گھر میں مت جائیں، اس روم میں مت جائیں، جائیں گے تو وہ آپ کو نقصان دیں گے، کیونکہ وہ ان کی جگہ ہے، ابھی تک انہوں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں دیا،
لیکن ادھر روز جانے سے آپ کو نقصان ہو بھی سکتا ہے، اور وہ نقصان مختلف صورتوں میں ہو سکتا ہے، بیماری کی صورت میں، رزق کی قلت کی صورت میں، آپ کے رشتوں کی رکاوٹ میں، اور ہر قسم کی ناچاکی میں، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے کی صورت میں بھی، کیونکہ وہ آپ کو اویئر کر رہے ہیں کہ ادھر مت آئیں۔ وہ ایسی مخلوق ہے جو کہ آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اس کے بعد وہ جو عامل تھے وہ ادھر بیٹھے اور انہوں نے سگریٹ لگائی، سگریٹ لگا کر وہ اس کمرے میں بیٹھے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مخلوقات میرے سامنے آ گئی، جس میں 4 سے 5 لوگ تھے اس کمرے میں جو آباد تھے۔ تو میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ آپ ادھر نہیں جائیں گے، اب آپ پر ہے کہ آپ اس وعدے کو توڑتے ہیں یا نبھاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے مکمل اس کمرے کو لاک لگا کے بند کر دیا، اور یہ سمجھا کہ وہ ہمارے گھر کا کمرہ ہے ہی نہیں، ہم نے ادھر جانا ہی نہیں ہے، اور اس کمرے میں سے کبھی ہمیں کوئی آواز نہیں آئی۔ ہم نے اس کمرے کو صاف ستھرا کیا، اور ان اللہ والوں نے کہا کہ دوبارہ اس کو صاف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ ادھر رہتے ہیں وہ اس کو خود ہی صاف کر لیں گے، آپ کو ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کمرہ ہمارے گھر کے کمروں میں شامل ہی نہیں ہے، ہم نے اپنی بکس بھی ادھر سے نہیں اٹھائی۔ ہمارے گھر میں بہت سی بکس ہیں، ابو نے کہا کہ ان بکس کو ادھر ہی چھوڑ دو، شاید وہ ان کو پڑھتے ہو، اور ان کو اٹھا کر باہر لانا ہمارے لیے کوئی خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے ابو کو اپنے گھر سے بہت پیار ہے، انہوں نے بہت شوق سے یہ گھر بنایا، اس گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی فرقان کی جو کہ انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ فرقان کہتے ہیں کہ میں آپ کو اپنے باقی بھی سٹوریز شیئر کروں گا انشاءاللہ، فردر آپ کے ساتھ وہ بھی سٹوریز شیئر ہوں گی۔ تو بہت شکریہ فرقان اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ لسنرز اس ٹائم پر سب سوئے ہوئے ہیں اور مجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے، لائٹ آف ہے اور سٹوری ریکارڈ کرتے ہوئے ایسے فیل ہوتا ہے یہ سٹوریز ریکارڈ کرتے ہوئے کہ وہ چیزیں آپ کے ارد گرد ہیں اور آپ کے ساتھ ایسی ہیپننگ ہو نہ جائے۔ یہ جو لاسٹ سٹوری میں نے اپنے لسنرز کے ساتھ شیئر کرنی ہے، یہ بہت ہانٹیڈ سٹوری ہے۔ سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ میرے ایک لسنر جن کا نام حماد ہے، اور حماد کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری جو پھپھو تھی ان کا گھر بالکل اکیلا تھا، شادی کے دن تھے، اور پھپھو نے مجھے کہا کہ ہم سب لوگ شاپنگ پہ جا رہے ہیں، تم نے گھر پہ رہنا ہے کیونکہ شادی کا موقع ہے، کوئی چور وغیرہ نہ آ جائے۔ تب میرے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک چاچو بھی تھے، میرے چاچو کسی کام کے سلسلے میں اپنے گھر چلے گئے اور میں اس دن ادھر ہی تھا۔ میں پھپھو کے پاس تھا اور پھپھو لوگ سب شاپنگ پہ گئے ہوئے تھے۔ اچانک سے مجھے آواز آئی کہ پھپھو کے گھر کی جو بیک سائڈ پہ لان ہے ادھر پانی ٹپک رہا ہے، یعنی ادھر ان کی جب موٹر فل ہو جاتی ہے تو اس کا پانی نیچے گرتا ہے اس لان میں، تو آواز آتی ہے، پائپ کافی اونچا لگا ہوا ہے، پانی گرنے کی آواز آتی ہے۔ مجھے ایسے آواز آ رہی تھی کہ جیسے پانی موٹر فل ہو گئی ہے اور پانی گر رہا ہے، لیکن جب میں موٹر بند کرنے کے لیے گیا تو موٹر تو بند تھی آلریڈی، تو پانی مسلسل گر رہا تھا۔ میرے تو ذہن میں بھی ایسی بات نہیں تھی، اور اس سے پہلے میں پھپھو کے گھر آج تک اکیلے رہا بھی نہیں ہوں۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی پانی کی ٹیپ کھل گئی ہے، کچھ ہیپننگ ہوئی ہے، پیچھے لان ہے اور ادھر پانی لگانے کے لیے پائپ وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں، ٹیپس بھی لگی ہیں۔ تو میں ادھر گیا ہوں اور ٹیپس کو چیک کرنے کے لیے، تو پہلے تو میری جو نظر پڑی ہے کہ لان کے اندر پھپھو آلریڈی کھڑی ہوئی ہیں، اور ان کے ہاتھ میں پانی کا پائپ ہے۔ ان کی نظر میرے پہ نہیں پڑی لیکن میری نظر ان پہ پڑ چکی تھی۔ وہ منظر تھا کہ میں نے وہاں سے دوڑ لگانی تھی، میری آنکھوں کے سامنے پھپھو بچوں کے ساتھ جا چکی تھی۔ لٹرلی لسنرز یہ سٹوری ریکارڈ کرتے ہوئے میرا تو دل بیٹھ رہا ہے، اتنی خوفناک کہانی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو میری حالت تھی میں سمجھ سکتی ہوں، جو ان کی حالت تھی اور جو ریکارڈ کرتے ہوئے میری حالت ہے، میرا دل بیٹھ رہا ہے یہ سٹوری ریکارڈ کرتے کہ ایک انسان جو جا چکا ہے خالی گھر میں، ایک عورت جو کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ گھر پہ نہیں ہے اور اس کی روپ میں کھڑی ہے، تو وہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب ادھر سے بھاگا، وہاں سے بھاگنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں جب نکل رہا تھا تو مجھے گیرج میں سے آواز آئی، رکو کہاں جا رہے ہو؟ یہ آواز میرے اسان کو خطا کر رہی تھی اور میں وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ سٹوری تھی ان کی حماد کی، جو کہ انہوں نے کراچی سے شیئر کی۔ اس سے زیادہ میں سٹوری کو شیئر نہیں کر سکتی، مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ لسنرز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، طہارت کی حالت میں رہیں، والدین کی خدمت کریں اور ان سے بہت محبت کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔